السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کی 25 طاق رات ہاتھ کی انگلیوں پر 5 بار پڑھتے ہی آپ کے قسمت کھل جائے گی۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا انشاءاللہ اس گھر کا بچہ رب پتی بن جائے گا۔ آج رمضان کی 25 تاریخ جمعے کے دن کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ جمعے کا دن بہت فضیلت کا دن ہوتا ہے، اور جو الوداع جمعہ ہوتا ہے تو وہ تو بہت خاص ہوتا ہے۔ عید کے دن کا اتنی خوشی عید کے دن بھی نہ ہوتی جتنی الوداع کی تیاری کرتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، الوداع، جس کی الوداع چھٹ گئی، نصیب والوں کو الوداع نصیب ہوتی ہے، قسمت والوں کو الوداع نصیب ہوتی ہے۔ نہ جانے اگلی سال الوداع ملے نہ ملے۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، 2-4 دن بچ رہے ہیں۔ یہ طاق راتوں کی اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو۔ قبر کے عذاب سے نجات کے لیے، دوزخ کے عذاب سے۔ تو میری مائیں بہنوں، آج رمضان کی 25 تاریخ جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ نہ چھوڑیں۔ آج شب قدر کی رات ہے، آپ کے پاس پوری رات پڑی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ وظیفہ کر لینا، ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھ لینا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آپ دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے سن رہے ہیں، ہندوستان سے، جاپان سے، پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے، یا کہیں سے بھی آپ سن رہے ہیں اس وظیفے کو، تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، پوری رات پڑھیے آپ کے پاس۔ یہ لیلۃ القدر کی رات چل رہی ہے، نہ جانے کون سی طاق رات، کون سی شب قدر کی رات، نہ جانے کون سی گھڑی میں ہماری دعا قبول ہو جائے۔ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو آج رمضان کی 25 تاریخ آ گئی، شب قدر کی رات ہے۔ جو بھی کوئی مانگتا ہو مانگ لو، میرا رب عطا کر دے گا۔ مانگنے والا ہونا چاہیے۔ رب کہتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا جو میں اسے دوں؟ تو میری مائیں بہنوں، رب کو راضی کر کے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، اور رب سے جس چیز کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ میرا رب آپ کو نواز دے گا۔ آج رمضان کی 25 تاریخ کو ہاتھ اٹھا کر جس بھی حاجات کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجات ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو میری مائیں اور بہنوں اور بھائیوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کر شیئر کریں ویڈیو کو۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، ایک بار میرے ساتھ آج رمضان کی 25 تاریخ کی خصوصی دعا کر لیں۔ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کسانی کریمی کے واسطے۔ یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نگین اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ اللہ جو بے سہارا ہے ان کا سہارا عطا فرما۔ اللہ جو پردیس میں پڑے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، جو سفر میں ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری عزت کی اور آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گئے بھی نہیں مانگے عطا فرما۔ اے اللہ اب انشاءاللہ اور وظیفہ آپ کو پوری رات پڑی ہے،
جمعرات کی پوری رات پڑھیے آپ کے پاس، آپ مصلی پر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، مصلی پر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، درود ابراہیم یاد نہ ہو اور پھر وظیفے کا آغاز کرنا ہے دل ہی دل میں۔ جس بھی حاجات کے لیے آپ کو نئی گاڑی چاہیے تو گاڑی کے لیے کر لیں، نیا گھر چاہیے گھر کے لیے کر لیں، بیٹیوں کے نئے رشتے چاہیے تو نیک رشتے کے لیے کر لیں، من چاہی نوکری چاہیے من چاہے رشتے چاہیے۔ میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آپ کسی بھی حاجات کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ایک بار درود ابراہیم پڑھ کے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر 11 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام پڑھتے کے ساتھ ہی میرا رب جلال میں آ جاتا ہے۔ میرا رب فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس بندے کی جس بھی حاجات کے لیے نے وظیفہ کیا ہے اس کی وہ حاجات پوری کر دو، اس کی 11 حاجات بھی پوری، 11 حاجات بھی ہوں گی، 1100 حاجات بھی ہوں گی تو انشاءاللہ اس کی تمام حاجات پوری کر دو۔ تو میری مائیں بہنوں، آج 25 طاق رات ہے، 25 رمضان، لیلۃ القدر کی رات چل رہی ہے، نہ جانے کون سی راتوں میں طاق رات ہو جائے، شب قدر کی رات ہو جائے۔ ان 5 راتوں میں بندہ ڈھونڈتا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، آپ نے شعبان کا چاند بھی رجب کا چاند بھی لاپرواہی میں گزار دیا اور رمضان بھی تیزی سے گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا کب آئے کب چلے گئے۔ یہ آخری اسرا تھوڑا سا بچ رہا، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، رب سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اپنی باتیں منوا لیں۔ جس بھی حاجات کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ آپ کی وہ 11 حاجات بھی ہوں گی تو پوری کر دے گا میرا رب۔ اور جو دوسرا وظیفہ ہے اسی جگہ بیٹھ کر سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، ایک بار پڑھنے کا ثواب 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 10 بار پڑھنا ہے سورہ اخلاص، اور سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کی 10 حاجاتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ 10 حاجات بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ میرا رب وہ بھی عطا کر دے گا۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا سوائے رب کے، تمام تعریفیں اس کے ہی لیے ہیں، وہ ایک ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، سورہ اخلاص پڑھنے والا اخلاص کی زندگی جیے گا، اخلاص سے مرے گا، دنیا میں حسرت سے رہے گا، خوشحال زندگی گزرے گی، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی۔ تو میری مائیں بہنوں، دوسرے نمبر پہ سورہ اخلاص 10 بار پڑھنا، اور پھر تیسرا جو وظیفہ ہے لیلۃ القدر کی راتیں چل رہی ہیں، لیلۃ القدر 5 بار سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر لیلۃ القدر کی کلام پاک کی آیت انا انزلناک الکوثر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی صورت پڑھنی ہے 5 بار۔ جو کسی پہ منہ زبانی یاد نہ ہو تو کلام پاک میں پڑھ لیں دیکھ کر، الحمد کے سر الحمد کے پارے میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر آیت 5 بار پڑھ لیں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر، اور پھر جتنی بار آپ نے شروع میں
درود ابراہیم پڑھایا چھوٹا، اتنی بار پڑھ کر رب سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لے۔ جب تک اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرا بدن ہلکا ہو گیا، میرے پاس سے کوئی گزر گیا یا میرے پاس کوئی آ کے بیٹھ گیا، اس وقت تک آپ اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ اور جب آپ کو یہ لگنے لگے میرے پاس کوئی آ کر بیٹھ گیا، میرا بدن ہلکا ہو گیا، میری آنکھیں نم ہو گئی، تو یہ سمجھ لینا میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کر وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، تھوڑا نہ مانگنا رب سے، میرا رب وہ بھی نواز دے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کی میرا رب خالی جھولی بھر دے گا۔ اگر اس وظیفے کو کوئی بھکاری بھی کرے گا، انشاءاللہ وہ بھی مالا مال ہو جائے گا، وہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو نہ چھوڑنا۔ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، شب قدر کی رات ہے، آج عبادت کی رات ہے۔ پوری رات آپ کلام پاک کی تلاوت کریں، نفل پڑھیں، اپنی عمر قضا کی نماز پڑھیں، قضا نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، دعا استغفار پڑھیں اور کلمہ طیب پڑھیں۔ تیسرے کلمے کی تسبیح اور پہلے کلمے کی تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تو میری مائیں بہنوں، ان کاموں کو ضرور کرنا اور زیادہ سے زیادہ درود شریف اور دعا استغفار پڑھیں انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اللہ کا نام لکھیں انشاءاللہ۔